خانقاہوں میں جہاں اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا جاتا ہے، تفریق کو دور کیا جاتا ہے، ذات، برادری اور علاقائیت سے اوپر اٹھ کر ہر مسلک و مذہب کے افراد کو ایک پرچم تلے یکجا کیا جاتا ہے، وہیں خانقاہوں نے شعر و شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً شعراء کی بڑی تعداد ماضی تاحال خانقاہوں اور بزرگان دین سے وابستہ ہے اور درس اتفاق و محبت دینے میں بسط خوشی مصروف ہے۔ حضرت خواجہ نبی رضا شاہ المعروف بدادہ میاں کے 116ویں عرس میں کچھ ایسی ہی کیفیت نظر آئی۔ پیش ہے مشاعرہ قومی یکجہتی کی۔ حاضر ہے ہمیشہ رضا شاہ میں، اور یہ واقعی مقام مسرت ہے کہ ہر سال ہم لوگوں کو یہ موقع مل ہی جاتا ہے کہ ہم یکجا ہوتے ہیں اور وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں جو عام دنوں میں عام حالات میں جس کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں اس متبادل محفل کا اسی شہر کے ایک شاعر رضا شاعری کے اس ربائی سے، جو حمدیہ ربائی ہے کہ اے خالق کل مالک کل میرے الہ، اے خالق کل مالک کل میرے الہ، ستار ہے غفار ہے تو شاہوں کا شاہ، میں اور کروں غیر سے امداد طلب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات آگے یوں بڑھتی ہے، حضرت فیروز نظامی جن کا تعلق باز بریلی سے تھا، خانقاہی نظام کو سمجھتے تھے اور شاعری کے فن سے خوب واقف تھے، انہوں نے نعت کی یہ ربائی کہہ کے چوکایا کہ اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، من جملہ اوصاف تمامی دے دے، اور دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب تو محمد کی غلامی دے دے۔ بات آگے یوں بھی بڑھتی ہے کہ اقبال محشر رائے بریلوی نعت کے حوالے سے یہ شعر کہہ کے چوکاتے ہیں کہ اگر دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، اگر دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے تو گھر کی کوئی قیمت ہے نہ سر کی کوئی قیمت ہے، اور لکھا لو نام اپنا بھی غلامان محمد میں، ابھی واہ در توبہ، ابھی موقع غنیمت ہے۔ اور آگے سے یوں ہوتا ہے کہ نہ سمجھو مل گیا سب کچھ جو دنیا میں فراغت ہے، نہ سمجھو مل گیا سب کچھ جو دنیا میں فراغت ہے، ابھی مرنا ہے پھر برزخ ہے پھر روز قیامت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج بھی وہ تمام شعراء جن کو بڑا سمجھا یا کہا جاتا ہے وہ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بینائی، جناب فاروق عادل، شہدہ سلطان پوری اور بہت جلد رفعت شہدہ صدیقی بھی یہاں تشریف لائیں گے، جوان شاعر اسماء الحق اسماء، اور بہت ہی بالکل تازہ بتازہ شاعر حکیم عباس لکھنوی، یہ تمام لوگ یہاں آ چکے ہیں۔ شکیل بینائی صاحب وہ پڑھتے بھی خوب ہیں، کہتے بھی خوب ہیں، اور اگر آپ ان کا ساتھ دیں تو وہ دیر تک سفر کریں گے۔ نواز سعیدی غازی پوری صاحب کا تو تعلق ایسا ہے اس خانقاہ میں کہ سورج کو چراغ دکھایا جائے یا یوں کہا جائے کہ یہ سورج ہے، جبکہ لوگ جانتے ہیں اس حقیقت کو۔ نواز سعیدی غازی پوری پہلے دن سے لمحے آخر تک، یعنی پورے 5 روز تک ایک ایک لمحہ ان کی نظر رہتی ہے تمام پروگراموں پہ، اور ہر پروگرام میں ہم سے کہیں زیادہ محنت سے یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے قلوب کے اندر وہ تمام باتیں ڈالتے ہیں جو معرفت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، اللہ کے رسول کے عشق کے حوالے سے اور یا کرام کے حوالے سے ضروری ہے، وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ایسا دور جو نفسا نفسی کا دور ہے، جس میں سگا بھائی اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتا، بیٹا اپنے باپ کا خیال نہیں رکھ پاتا، ایسے دور میں اگر ہم پیر مرشد سے عشق کرتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، تو یقیناً ہمارے قلوب مصفا بھی ہوں گے اور مجلہ بھی، اور جو کچھ ہمیں مل جائے گا یہاں وہ عام کہیں بڑی سے بڑی درسگاہ میں جا کے، بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جا کے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اسی لیے ہم بس شوق بزرگان دین کے مزار پہ آتے ہیں، کسب نور کرتے ہیں اور بقدر ظرف و استعداد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مشاعرے کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں نواز سعیدی غازی پوری صاحب سے، اس کے بعد مشاعرہ چلتا رہے گا، اور وہ آج کا مشاعرہ غزل کا مشاعرہ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے وہ شاعر جو اس سے پہلے مشاعرے میں قریب 4-5 شاعر تھے نہیں پڑھ سکے کلام اپنا اور محنت سے کہہ کے لائے تھے، ان کو ان کا کلام پڑھنے کا موقع دیا جائے، کسی بھی وقت ان کو پڑھا دیں گے۔ باقی آج کی محفل غزل کی ہے
غزل کی بھی سرپرستی بزرگان دین نے کی ہے، خانقاہوں نے کی ہے، تو اس کا پورا ہم کو پاس رکھنا ہے۔ اور وہ شاعری جس کو بازارو شاعری کہتے ہیں، پھکڑ شاعری کہتے ہیں، یا جس سے انتشار و اختلاف پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے ہم عمدن گریز کریں گے، اجتناب کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ پہلے شاعر اور آخر تک ایک راہ متعین ہو جائے گی نواز سعیدی صاحب کے کلام کے بعد، وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب نواز سعیدی غازی پوری نمائندہ۔ یہ آپ کی ذرا نوازی ہے، میں اس قدر جو ہے الفاظ اور اس قدر تعارف کا مستحق نہیں تھا۔ بہرحال مشاعرے کا آغاز نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مطلب پیش کروں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چند اشعار نعت پاک کے پھر منقبت کے اشعار پیش خدمت کروں۔ تھا جن کا بہت انتظار آ گئے ہیں، تھا جن کا بہت انتظار آ گئے ہیں، تھا جن کا بہت انتظار مریضوں کے درمایتی موقع والی، مریضوں کے درمایتی موقع والی، مریضوں کے درمایتی موقع والی، غریبوں کے وہ غمگسار آ گئے ہیں، غریبوں کے وہ غمگسار آ گئے ہیں، تھا جنہیں کا بہت انتظار آ گئے ہیں۔ ہماری زمانے میں کیا حیثیت تھی، ہماری زمانے میں کیا حیثیت تھی، ہماری زمانے میں کیا حیثیت تھی، انہی کی بدولت وقار آ گئے ہیں، انہی کی بدولت وقار آ گئے ہیں، تاج میں کا بہت انتظار آ گئے ہیں، ہماری امیدیں ہمارا بھروسہ، ہماری
لے کر سبھی اختیار آ گئے ہیں، تاج میں کعبہ تو انتظار آ گئے ہیں۔ اور مقطع دیکھیں، نوازن کی توصیف لکھنے جو بیٹھا، نوازن کی توصیف کرنے جو بیٹھا، نوازن کی توصیف کرنے جو بیٹھا، تو مضمون دل میں ہزار آ گئے ہیں، تو مضمون دل میں ہزار آ گئے ہیں، تاج نے کعبہ تو انتظار آ گئے ہیں۔ تو اجازت ہو تو انشاءاللہ۔ نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، یعنی شہ رضا سے محبت ہے آج بھی، یعنی شہ رضا سے محبت ہے آج بھی، نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، اس شان کے بزرگ ہوئے ہیں شہ رضا، 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 جن کی جہاں میں شوکت رفعت ہے آج بھی، جن کی جہاں میں شوکت رفعت ہے آج بھی، نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، شاہ رضا کی دیکھی ہے جس نے بھی زندگی، شاہ رضا کی دیکھی ہے جس نے بھی زندگی، شاہ رضا کی دیکھی ہے جس نے بھی زندگی، اس کی سمائی نظروں میں عظمت ہے آج بھی، اس کی سمائی نظروں میں عظمت ہے آج بھی، نور خدا کی قلب میں طلعت ہے آج بھی، جس سمت دیکھیے بس انہی کے غلام ہے، جس سمت دیکھیے بس انہی کے غلام ہیں، جس سمت دیکھیے بس انہی کے غلام ہیں، وسعت پذیر ان سے جماعت ہے آج بھی، وسعت پذیر ان سے جماعت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی، جن کی بھی حاضری ہوئی ان کے جناب میں، جن کی بھی حاضری ہوئی ان کے جناب میں، جن کی بھی حاضری ہوئی ان کے جناب میں، ان کے گھروں میں رحمت برکت ہے آج بھی، ان کے گھروں میں رحمت برکت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی،
جو گامزن سلوک کی جانب ہے صبح و شام، جو گامزن سلوک کی جانب ہے صبح و شام، جو گامزن سلوک کی جانب ہے صبح و شام، شاہ رضا کی اس کو حمایت ہے آج بھی، شاہ رضا کی اس کو حمایت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی، ان کی نگاہ ناز سے جو مستنیر ہے، ان کی نگاہ ناز سے جو مستنیر ہے، ان کی نگاہ ناز سے جو مستنیر ہے، اس کی حیات ماہی ظلمت ہے آج بھی، اس کی حیات ماہی ظلمت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی، جو دل لگا کے بیٹھے ہیں ان کے حضور سے، جو دل لگا کے بیٹھے ہیں ان کے حضور سے، جو دل لگا کے بیٹھے ہیں ان کے حضور سے، کس درجہ فیض و نور کی رحمت ہے آج بھی، کس درجہ فیض و نور کی رحمت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی۔ اور تزمین کا شعر ملاحظہ فرمائیں، اس کو خدا کا فضل اور احسان ہی کہیں، اس کو خدا کا فضل اور احسان ہی کہیں، اس کو خدا کا فضل اور احسان ہی کہیں، اس کو خدا کا فضل اور احسان ہی کہیں، شاہ رضا کے دل میں عقیدت ہے آج بھی، شاہ رضا کے دل میں عقیدت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع ملاحظہ فرمائیں، تجھ پر تمہارے پیر کا کس قدر فیض ہے، تجھ پر تمہارے پیر کا کس قدر فیض ہے، تجھ پر تمہارے پیر کا کس قدر فیض ہے، تم پر تمہارے پیر کا کس قدر فیض ہے، ان کی نواز دیکھو عنایت ہے آج بھی، ان کی نواز دیکھو عنایت ہے آج بھی، نور خدا کے قلب میں طلعت ہے آج بھی، یعنی شہ رضا سے محبت ہے آج بھی۔ آپ نے بہت ہی کامیاب آغاز کر دیا، اس کامیابی کا آخر تک اچھا اثر رہنا چاہیے، مائک پیر کی آتے ہی اچھا ہو گیا، ان کی برکت سے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔